توبہ کرنے کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کی وشز پوری کرتا ہے، وہ کیسے؟ قرآن سے اس کی دلیل ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Very warm welcome in my program One Verse One Day. Let's start our morning with the understanding of قرآن. آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی وہی آیت نمبر 17 جس کو میں نے ایٹامک ہیبٹ یا ایٹ لیسٹ کرائٹیریا ٹو جنہ کا نام دیا تھا۔ ہم اس میں 3 ہیبٹس پہ بات کر چکے ہیں، 2 ایپیسوڈز میں ہم 3 ہیبٹس پر بات کر چکے ہیں، اور آج ہم مزید 2 ہیبٹس پر بات کرنے والے ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ ایسی ہیبٹس ہیں کہ آپ ان کو گوڈ اورینٹیڈ ہیبٹس کہہ سکتے ہیں، کہ یہ آپ کو خدا والا بنا دیں گی، اللہ والا بنا، اور زندگی آپ کے لیے خوبصورت ہو جائے گی، نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی۔ کسی اسکالر سے پوچھا نا، ایک ایسے بندے نے جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، نان مسلم تھا، جو مسلمان ہونا چاہتا تھا، تو اس نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اور انہوں نے اتنی اچھی ڈیفینیشن کی کہ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو، میں آپ سے اسے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس نے کہا کہ اسلام یہ ہے، اسلام صرف اللہ کے گرد گھومتا ہے، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو پہچان لو۔ اور مجھے اتنی اچھی ان کی بات لگی کہ واقعی پیغمبر کس لیے آئی، کتابیں کس لیے آئی؟ اللہ کا تعارف دینے کے لیے، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے انسان کو، کہ دنیا میں اب اللہ کے مقام کو سمجھے گا تو اسے اپنا مقام سمجھ آ جائے گا، اور پھر اس کے مطابق لائف سپینڈ کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ، اور یہ جو 2 کوالٹیز آج ہم نے پڑھنی ہے، یہ آپ کو گوڈ اورینٹیڈ بنا دیں گی، اللہ والا بنا دیں گی۔ ویسے تو ساری خوبیاں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن آج جو 2 ہم پڑھنے والے ہیں بڑی زبردست ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ وتھ ورس نمبر 17۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین جو سچ بولنے والے ہیں، والقانتین فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے لاسٹ 2 ہیبٹس پر، والمنفقین اور والمستغفرین بالاسحار۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے ورڈ پہ غور کرنا ہے، منفقین، نفاق۔ ایک ہے منفقین، انفاق سے ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم سنتے ہیں نفاق، وہ کیا ہے؟ منافقت۔ تو نفاق اور انفاق ملتا جلتا لفظ ہے، جس کے اندر منافقت ہوگی وہ انفاق نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی ابھی ہم نے پیچھے لفظ پڑھا ہے صدیقین، اور اس کے آگے صدق کے آگے گول ہے لگا دے تو صدقہ بن جاتا ہے، سچائی سے، جس کے اندر دل کی سچائی ہے وہی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے۔ تو لفظوں کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منفقین کون ہوتے ہیں؟ خرچ کرنے والے۔ کون خرچ کرنے والے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نا دل کو کھو پڑتا ہے، یعنی بڑی محنت سے کمائی ہوتی ہے دولت، تو اس کو خرچ کرتے ہوئے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تو بڑی یعنی دل پر قابو رکھ کے جو ہے وہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، اور پھر بظاہر آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا۔ ایک آپ کا غیبی ایمان ہے نا اللہ کی ذات پر کہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے انفاق فی نفس ہی، اپنے نفس پر خرچ کرنا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم ان سے کام کروا لیں گے، یا یہ دل جمی سے ہمارے کام کریں گے، دوسروں کو چھوڑ کے یہ ہمارے کام زیادہ کریں گے، اور ہماری ان کے دلوں میں عزت زیادہ ہو جائے گی۔ تو وہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بجائے انفاق فی سبیل نفس ہی آ جاتا ہے، انفاق فی سبیل نفس آ جاتا ہے، کہ وہ نفس کے لیے خرچ کرنا۔ تو اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے کون ہوں گے؟ جو بظاہر امت ان کو بڑا نیک سمجھتی ہوگی،
وہ حافظ جس نے دکھاوے کے لیے حفظ کیا، اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ سخی جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا کہ لوگوں کے اندر میرا نام ہو جائے، تو اللہ فرمائے گا کہ وہ تمہارا نام ہو گیا تھا، وہ عزت وہ شہرت جو تمہیں چاہیے تھی وہ تمہیں مل گئی ہے۔ تو اسی لیے دوسرے نمبر پہ وہ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ شہید جس نے داد و تحسین کے لیے اپنا نام بنوانے کے لیے جان دینے کی جان کی بھی قربانی دے دی، تو اس کو کہا جائے گا وہ شہرت، وہ عزت، وہ داد و تحسین، وہ خراج تحسین کے تمغے تمہیں دنیا میں مل گئے تھے، اب تمہارے لیے یہاں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو چوتھی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ہم نے کوئی آرڈر کیا، کوئی چیز آرڈر کی ہے ہوم ڈیلیوری کے لیے، تو ہم پہلے پے کر دیتے ہیں، بعد میں ڈیلیوری آتی ہے، پیمنٹ پہلے ہو جاتی ہے، ڈیلیوری بعد میں آتی ہے، تو یہ آپ جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو جنت میں جو گھر ملنا ہے آپ اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں، آپ کو جو نعمتیں ملنی ہے آپ ان نعمتوں کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں آلریڈی، جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں ملے اس کا بدلہ یا نہ ملے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ دگنا چگنا کر کے آپ کو مل جانا ہے۔ تو خیال کس چیز کا رکھنا ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس میں کہیں ذرا برابر بھی فی سبیلی نفس والی بات تو نہیں آ جاتی، اپنے نفس کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہوا اس سے مراد، دوسرا فی سبیل نفس کی بات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کا یہ، بچوں کی فیسیں، بچوں کی بکس، اور اپنی جو ہے وہ ونٹر اب کلیکشن چاہیے ہمیں، اور پھر سمر کلیکشن چاہیے، اور پھر اس طرح سے اپنی ضروریات ہی پوری کرنے میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اگر کبھی سوچیں بھی تو صرف اور صرف رمضان میں، تو یہ بھی فی سبیل نفس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آگے والمستغفرین بالاسحار، یہ نیکیاں جو وہ کر رہے تھے، اللہ کے لیے صبر کیا، اللہ کے لیے سچائی کا راستہ اختیار کیا، اور پھر قانتین بن کر رہے، یہ، اور مستغفرین قانتین بن کر رہے، اور پھر اگلی خوبی کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں حج کیا۔ یہ ساری خوبیاں بھی ان کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے نہ روک سکی، بلکہ بالاسحار، سحری کے وقت، رات کو سوتے تھے تو سحری کے وقت اٹھ جاتے تھے اس فکر میں کہ کل ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا تھا، اب ہم اٹھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگے، کسی کی ہم نے غیبت کر دی ہو، کسی کا ہم نے دل دکھا دیا ہو، ہمارے دل میں کوئی ریاکاری آ گئی ہو، ہماری نمازیں ٹائم پہ نہ پڑھی گئی ہوں، تو یہ فکر ان کو اتنی ستاتی ہے کہ سحریوں کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ استغفار کرنے کا سب سے بہترین ٹائم سحری کا ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو بستر پہ لیٹتے تھے، استغفار شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ سحری ہوتی تھی، ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ اسی حالت میں اٹھتے تھے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، سحری میں بھی وہ اللہ سے توبہ کے طلبگار ہوتے تھے۔ تو بہترین وقت 3/4 جو ہے وہ جب رات گزر جاتی ہے، تیسرا حصہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور آ کر اس وقت دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ ہے جو اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا بندہ رات کو اپنی نیند چھوڑ کے اس کے لیے اٹھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہ کرے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بندہ جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تو قبول فرماتا ہی ہے، لیکن اس کی بہت سی وشیز پوری کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کی وشیز پوری کرتا ہے، وہ کیسے؟ قرآن سے اس کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے توبہ طلب کرو وہ معاف کر دے گا، وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہارے لیے بارش بھیجے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں مال دے گا، اور کیا کرے گا؟ دنیا میں تو یہ چیزیں دے گا، آخرت میں بھی تمہارے لیے باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی۔ یہ تمہاری ساری وشیز ہیں جو اللہ نے صرف توبہ اور استغفار کرنے سے پوری کر دینی ہے۔ یہ قرآن سے دلیل ہے۔
تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں اضافہ کر دے گا، بارشوں کے ذریعے تمہاری زمین سرسبز ہو جائے گی، تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، کس وجہ سے؟ استغفار کرنے سے۔ اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے توبہ طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہ راستے کھول دیتا ہے جو بند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اپنے بندے کی وشز پوری کرتا ہے، اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور توبہ اور استغفار کا بہترین ٹائم سحری کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستغفرین بالاسحار میں کرے، اور ان پانچوں خوبیوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی، اپنی لائف کو چینج کرنے کی، اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کیسا کریکٹر سامنے آ رہا ہے، وہ بندہ جو مشکلات آئیں گی صبر کرے گا، وہ بندہ جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا، وہ بندہ جو نیکیاں کر رہا ہے، مستقل مزاجی سے نیکیاں کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے اندر غرور یا تکبر نہیں پیدا کرتی، عاجزی پیدا کرتی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور راتوں کو اٹھ کے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ کیسا کریکٹر سامنے آتا ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی مضبوط، اور انتہائی پازیٹیو کریکٹر۔ تو اللہ کے بندے پازیٹیو کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پازیٹیو کریکٹر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔